السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کتاب سیرت النبی کی جو کتاب ہے اس میں سے ایک دو چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کتاب سیرت النبی کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کمپائل کی ہے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو آپ لوگ بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سے کوئی چیزیں ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ علماء تقریر سے پہلے کرتے ہیں، کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کا مطلب آج تک مجھے نہیں پتہ تھا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ ہم تعریف بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس سیرت النبی سے پہلے میں پیش کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم، کپڑا، غلہ، بلکہ چھوارے کا ایک ٹکڑا جو ہو، راہ خدا میں دو۔ راہ خدا میں ایک ذرہ بھی اگر ہم دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جزا ہم کو دے گا انشاءاللہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس فقرے کا ادا کرنا تھا کہ جتنے بھی صحابی وہاں موجود تھے وہ اپنے چہرے چھپا چھپا کے رونے لگے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے تھے، قرض داروں کے قرضے ادا کرتے تھے، غریبوں کی اعانت کرتے تھے اور مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، حق کی حمایت کرتے تھے، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک بہت زبردست چیز بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کی مرضی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، خدا اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کی پاور اتنی ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جو خدا چاہے اور آپ چاہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خدا کا شریک اور ہمسر ٹھہرایا، کہو کہ جو خدا تنہا چاہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسا بھی نہ کہو کہ جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، جو خدا چاہے۔ صرف اللہ ہی سب کچھ مدد کرنے والا اور اللہ ہی ساری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے ہماری، ورنہ یہ کسی اور کو شریک کیا، جیسے قبروں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں بھی دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ سب نہیں، شرک ہے یہ سب۔ صرف اللہ سے چاہے، جو بھی چاہنا ہے وہ اللہ سے چاہے۔ ہم قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔
مانگنے کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، 2-3 پیجز ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ہر ایک کو اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ مثال کے طور سے سورج اپنا کام کر رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے دنیا میں۔ چاند اپنا کام کر رہا ہے، رات کو وہ روشنی دیتا ہے ہم کو۔ جتنے درخت پھلوں کے ہیں، اس میں پھل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے لیے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اس کو کہ وہ پھل دیتا رہے۔ اسی طرح سے ترکاریاں ہیں، ترکاریوں کے درخت جتنے بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ترکاریاں پیدا کرتے رہو تم، اور انسان ترکاریوں کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم کیا کہ تم پہاڑوں کے اوپر چھتے بناؤ اور اونچے اونچے درختوں کے اوپر اپنے چھتے بناؤ، اور وہاں پر ہمارے لیے شہد اکٹھا کریں۔ اس طرح سے سمندر کو حکم دیا ہے، اس کا کام چل رہا ہے۔ دریاؤں کو حکم دیا ہے، جو حکم دیا ہے دریا وہ کر رہے ہیں۔ انسان کو بھی حکم دیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے اور حدیثیں ہم لوگوں کو عطا فرمائی کہ ہم کو کس طرح سے رہنا ہے۔ یہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے ہم کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے۔ تو ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ 1-2 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں فائدہ ہوگا اس کا، اور دعا میں یاد رکھیں سب کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔